السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میاس فیوز کے ساتھ حاضر ہے. پروگرام کافی لیٹ ہے, مصروفیت بہت زیادہ رہی ہے. آج میٹنگ بھی تھی اسپیشلی ایبلڈ بچوں کے کانٹیکس کے, وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ قانون پہ نفاذ کے حوالے سے کچھ چیزیں پازیٹیو ہو جائیں. انتخابی نشان, سیاسی جماعت سے انتخابی نشان جو ہے نا لینا, یہ بنیادی طور پر سیاسی جماعت کو بین کرنے کے حوالے سے اس میں آج بڑی اہم سماعت ہوئی ہے. اس میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا, ٹھیک ہے نا جی. اور بہت سی چیزیں میں نے ساری رکھی ہیں سامنے. فارم 45 کی جیت جو ہے اصل بنیاد ہے. سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ دے دیا ہے اور یہ فیصلہ بہت آسانیاں پیدا کرے گا. انصار عباسی جو مرضی بات کرتے رہے, میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہی نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا جی. اور آج سپریم جوڈیشل کونسل کے کانٹیکس کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہے, جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے, اس کا جواب ہمارے دوست ہیں چھوٹے بھائیوں کی طرح سے, اس کو میں نے بڑا قانونی جواب دیا ہے. میں نے کہا اس طرح کی باتیں آپ کریں گے نا تو اچھا نہیں لگتا, مناسب نہیں لگتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور آپ تک پھر باتیں وہی رکھنی ہیں جو حقائق کے اوپر ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور بڑی زبردست میں جواب جو رکھا ہے وہ سارا میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں. اور میں کوشش کروں گا کہ یہ جواب جو ہے مختلف گروپس میں میری ٹیم جو ہے نا وہ شیئر کر دے. لیکن ابھی آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد ہے کہ میں کچھ حقائق, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن پہ فوقیت حاصل ہے, وہ میں جواب بڑا واضح دیا ان کو. میں نے کہا کہ آپ شاید یہ بنیادی حقیقت بھول رہے ہیں کہ آج عدالتی ڈھانچے میں تقرریوں کا پورا ماحول ہی حکومتی اثر میں. آپ شاید یہ بنیادی حقیقت, میں جواب دے رہا ہوں ان کو جو بتا رہے ہیں نا کہ جوڈیشل کمیشن کی وہ 13 بندوں میں جناب وہ ہے یہ ہے, ذرا چلیں آج میں نے حقیقت کھول ہی دیتا میں آپ کے سامنے. وہ پوری تفصیل بیان کی وہ بعد میں رکھتا ہوں, میں ایک بار جواب میں بتا دوں. آج عدالتی ڈھانچے میں تقرریوں کا پورا ماحول ہی حکومتی اثر سے پاک نہیں رہا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری ہو, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی تعیناتی کو, یا وفاقی آئینی عدالت میں ججوں کی تقرری کا طریقہ کار, یہ سب کچھ قوم کے سامنے ہو. اب اچھا لگے یا برا, سچ یہی ہے کہ یہ معاملات اب عدالتی آزادی کے اصول پر نہیں بلکہ حکومتی ترجیحات اور سیاسی سہولت کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. پر سوال یہی ہے کہ ججز ٹرانسفر معاملے میں حکومتی فیصلے کو روکنے کے لیے کتنے ججز نے واضح, مؤثر اور اصولی موقع اختیار کیے. اگر کسی جج صاحب کو یہ معاملہ یاد آیا تو خوش آئند ضرور ہے, مگر دیر سے آنے والی آواز حقیقت پر تبدیل نہیں کر سکتی. لہٰذا یہ کہنا درست ہے کہ صرف صحافی یہ بات کر رہے ہیں. وکلا برادری, آئینی ماہرین اور عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھنے والے دیکھیں نا جی والے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ موجودہ نظام میں عدلیہ کی خود مختاری کو سنجیدہ خطرات لاحق ہیں. جو لوگ اسے موزد عددی گنتی کا کھیل سمجھ کے بیان کریں وہ اصل میں آئینی بحران سے نظر چرا رہے ہیں. یہ بیانیہ حقائق سے زیادہ سیاسی دفاع معلوم ہوتا ہے, قانونی تجزیہ نہیں. اصل سوال گنتی کا نہیں بلکہ ادارہ جاتی ساخت, توازن اور فیصلہ کن کا ہے. اگر واقعی سب کچھ اتنا غیر جانب ہے, وضاحت دینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ یا نظام شفاف ہو, وہ اعداد و شمار کی تعویلیں نہیں دینی پڑتی, فیصلے خود بولتے ہیں. اور ثانیاً پارلیمانی یا حکومتی وابستگی رکھنے والے ارکان کو آزاد ووٹ ظاہر کرنا بھی عوام کو گمراہ کرنا ہے. وزیر قانون, اٹارنی جنرل, حکومتی نامزد ارکان, حکومتی اطلاع سے وابستہ رکین, یہ سب ایک واضح سیاسی بلاک بناتے ہیں. اسے غیر جانبدار کہنا نا سیاسی لو نہیں بلکہ دانستہ دھوکہ ہے. ثالثاً اگر ججز کے درمیان اختلاف بھی ہو تو یہی تو مسئلہ ہے, پھر فیصلہ کن ووٹ تو ایگزیکٹو بلاک کے پاس چلی جاتی ہے. دنیا بھر میں عدلیہ کی آزادی اصول پر کھڑی ہے کہ ججز کی تقرری, تبادلے اور سروس معاملات میں آخری بالادستی عدلیہ کی ہو نہ کہ حکومت کی. اور رابعاً اگر ججز متفق ہوں تو حکومت کچھ نہیں کر سکتی. یہ دلیل ایسی ہے جیسے کہا جائے اگر دروازہ بند ہو تو چور اندر نہیں آ سکتا. سوال یہ اگر چابی کس کے پاس ہے, اختلاف کی صورت میں وزن کس کے پلڑے میں جاتا ہے؟ خامساً پاکستان بار کونسل کے نمائندوں بھی حکومت صفت میں شامل یا خارج کرنا وقتی مفاد کے حساب کتاب ہے. جب گنتی اپنے حق میں ہو تو آزاد, جب خلاف ہو تو حکومتی. یہ موقف نہیں سہولت کاری ہے جناب. اور مختصر یہ کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ آج عدلیہ کی آزادی کھیل سیاسی انجینئرنگ اور ذہنی تعویلوں کے نرغے میں ہے. اور جو لوگ اسے مثالی نظام ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں وہ یا تو سادہ ہیں یا پھر عوام کو سادہ سمجھتے ہیں. میں نے یہی اب آپ کے سامنے رکھا ہے. اور یہ جواب میں نے جو دیا ہے وہ جواب کس کا جواب دیا ہے؟ اس کا جواب یہ کہتے ہیں کہ جو صحافی یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن میں ایگزیکٹو کی اکثریت ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں. اس ٹویٹ کے ذریعے پوری تفصیل لکھوں گا, پھر آپ کو خود پتہ چل جائے گا اکثریت کس کے پاس ہے. محترم میرے دوست بھائی لکھتے ہیں ججز ٹرانسفر کے معاملے میں جوڈیشل کمیشن کے ارکان کی تعداد 15 ہوتی ہے, جس میں 13 مستقل ممبران ہیں جبکہ 2 متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس شامل ہوتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کے ارکان وہ بتا رہے ہیں جسٹس یحییٰ فریدی, چیف جسٹس یحییٰ فریدی کو حکومت نے لگایا, اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ چیف جسٹس آئینی عدالت حکومت نے لگایا.
جسٹس منیب اختر ایک آزاد منش جج کا، باقی بھی میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ تو پتہ ہے، اور جسٹس حسن حسن رضوی، جسٹس عامر فاروق. تو آئینی عدالت کے کتنے زیادہ لوگ ہو گئے؟ 3 لوگ ہو گئے. وفاقی آئینی عدالت کے 3 لوگ ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جس کو حکومت وقت نے تعینات کیا. بیرسٹر اگر گوہر علی خان چلے مان لیں اس طرف بھی ہیں، اور بیرسٹر علی ظفر چلے مان لیں اس طرف بھی ہیں، اور دو چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں یہ کل 9 بنتے ہیں. اب ہم کہانی بتا رہے ہیں، ذرا کل 9 بنتے ہیں. اگر ججز کا آپس میں اتفاق ہو تو حکومت ایک جج بھی اپنی مرضی سے نہ لگا سکتی ہے، اور نہ ہی کسی جج کی ٹرانسفر کرتی ہے. اب تعویلیں دیتے ہوئے بتا رہے ہیں، وزیر قانون، اٹارنی جنرل فاروق اشرف نائک، سینیٹر شیخ آفتاب MNA، اسپیکر قومی اسمبلی کا نمائندہ، پاکستان بار کونسل کا نمائندہ. اب 6 بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے تو آپ کے سامنے بتا دی. قوم خود فیصلہ کر لے، خود فیصلہ کر لینا. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے یا غلط ہے، وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے جناب. چھوٹا بھائی ہے. چلیں اب آپ تک میں نے یہ ساری کہانی آپ کے سامنے اصل میں اس لیے رکھ دی کہ آپ سمجھ سکیں بات. اب آتے ہیں میں اگلی بات کی طرف. اور میں لاہور ہائی کورٹ میں، آپ کو پتہ ہے، وہ میں نے معاملہ بڑا سیریسلی ٹیک اپ کیا ہے. اور میں وہ ہے ٹیکنگ اوے اے سمبل از بیننگ اے پارٹی. میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، اور میں تو 2023 سے یہ لگا ہوں. 2024 میں درخواست دائر کی تھی، اور جسٹس سلطان تنویر کے سامنے میں پیش ہوا تھا سلمان ریاض کی طرف سے. آئین کا سیکشن 215(5) جو ہے اس کی آئینی دفعہ کو چیلنج کیا تھا، اور میں نے بحث کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ کسی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینا درحقیقت اس جماعت کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے کے اور عملی طور پر غیر مؤثر بنانے کے مترادف ہے. اور آرٹیکل 17(1) کے تحت وہ جو انجمن سازی وغیرہ کے حوالے سے ہمارے جج صاحب جسٹس 9 بنتے ہیں. اگر ججز کا آپس میں اتفاق ہو تو حکومت ایک جج بھی اپنی مرضی سے نہ لگا سکتی ہے، اور نہ ہی کسی جج کی ٹرانسفر کرتی ہے. اب تعویلیں دیتے ہوئے بتا رہے ہیں، وزیر قانون، اٹارنی جنرل فاروق اشرف نائک، سینیٹر شیخ آفتاب MNA، اسپیکر قومی اسمبلی کا نمائندہ، پاکستان بار کونسل کا نمائندہ. اب 6 بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے تو آپ کے سامنے بتا دی. قوم خود فیصلہ کر لے، خود فیصلہ کر لینا. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے یا غلط ہے، وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے جناب. چھوٹا بھائی ہے. چلیں اب آپ تک میں نے یہ ساری کہانی آپ کے سامنے اصل میں اس لیے رکھ دی کہ آپ سمجھ سکیں بات. اب آتے ہیں میں اگلی بات کی طرف. اور میں لاہور ہائی کورٹ میں، آپ کو پتہ ہے، وہ میں نے معاملہ بڑا سیریسلی ٹیک اپ کیا ہے. اور میں وہ ہے ٹیکنگ اوے اے سمبل از بیننگ اے پارٹی. میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، اور میں تو 2023 سے یہ لگا ہوں. 2024 میں درخواست دائر کی تھی، اور جسٹس سلطان تنویر کے سامنے میں پیش ہوا تھا سلمان ریاض کی طرف سے. آئین کا سیکشن 215(5) جو ہے اس کی آئینی دفعہ کو چیلنج کیا تھا، اور میں نے بحث کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ کسی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینا درحقیقت اس جماعت کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے کے اور عملی طور پر غیر مؤثر بنانے کے مترادف ہے. اور آرٹیکل 17(1) کے تحت وہ جو انجمن سازی وغیرہ کے حوالے سے ہمارے جج صاحب جسٹس شاہد بلال صاحب نے لکھا جو مس انٹرپریٹیشن ہے، معذرت کے ساتھ جج صاحب نے پڑھا ہی نہیں صحیح طرح سے چیزوں کو. اور ایکچولی اس آرٹیکل 17(2) کے تحت ہے سیاسی جماعت کا جو آنا ہے، اور وہ معاملہ سارے یہ ہیں. اور متعدد احتیاطی فیصلوں جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور دیگر مقدمات شامل ہیں، میں سیاسی جماعتوں کی وجود اور جمہوری عمل کا تحفظ کو بنیادی اصول قرار دیا، اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے معاہدے بھی سیاسی جماعتوں کی آزادی اور انتخابی نشان کے حق کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. اور عدالت نے کہا کہ اس سے پہلے یہ معاملہ عدالت میں زیر بحث آ چکے ہیں، ڈویژن بینچ سکا ہے، لہٰذا اس لارجر بینچ کو بھجوانے کا اختیار موجود ہے. اور عدالت کو ہدایت کی کہ تمام آئینی و قانونی نکات تحریری صورت میں جمع کریں تاکہ مناسب فورم پر معاملہ بھجوایا جا سکے. اب میں نے بڑا واضح کہا ہے، لیکن جج صاحب کا الٹیمیٹلی کہنا تھا کہ اس کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے گا. اب آتے ہیں بڑی اہم معاملے کی طرف، اور وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. فارم 45 جیت کی اصل بنیاد ہے. سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ گیا. NA 251 شرانی انتخابی نشان میں فیصلہ سنائی دی ہے. الیکشن ٹریبونل کا حکم کالعدم قرار دیا، اور قرار دیا کہ جہاں فارم 45 کے مطابق نتیجہ واضح ہو وہاں دوبارہ پولنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. جسٹس شاہد وید کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جسٹس شکیل احمد کی جانب سے تحریر کردہ 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کرتے ہوئے خوشحال خان کاکڑ کو NA 251 سے کامیاب امید کر دیا. الیکشن کمیشن کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کرنے کا حکم دیا، جبکہ سید سمیع اللہ کی کامیابی کا 18 فروری 2024 کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا گیا، اور 22 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ پولنگ کا الیکشن ٹریبونل کا حکم بھی ختم کر دیا. عدالت عظمیٰ نے قرار دیا ہے کہ ووٹ محض
ووٹ محض لکیریں نہیں بلکہ عوام کی خود مختاری مرضی کا اظہار ہے۔ ریٹرننگ آفیسر نے عوامی مینڈیٹ پر شب خون مارا اور نتائج میں تبدیلی سنگین بے ضابط کی ہے۔ فارم 45 اور فارم 48 کے نتائج میں واضح فرق جوڑ توڑ کو ظاہر کرتا ہے۔ آر نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے اپیل کنندہ کے ووٹ کم اور حریف کے زیادہ کیے۔ ریٹرننگ آفیسر کو کسی امیدوار کے ووٹ کم یا زیادہ کرنے کا قانونی اختیار نہیں ہے، اور عدالت نے واضح طور پر قرار دیا ہے کہ نتائج میں دانستہ تبدیلی ملوث عملے اور بنتی ہے فیصلے کے مطابق فارم 47 کے خوشحال کا لگا کر 1863 ووٹ کی برتری حاصل کی، جبکہ الیکشن کمیشن کے پورٹل پر موجودہ فارم 45 پر بھی ان کی برتری۔ آگے بات اگر یہ آگے لے کے چلیں پھر آگے سمجھ آ جائے گی۔ انصار عباسی صاحب وہ کہانیاں بتاتے رہتے ہیں، سنتے رہا کریں۔ دو ججوں باب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین کا تبادلہ فی الحال روکا گیا۔ صدر زرداری سے واپسی پر یہ معاملہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ پھر ان ججز کی ٹرانسفر کے حوالے سے اجلاس بلانے کی ریکوزیشن میں فاروق نائک نے دستخط کیوں کیے، اور جوڈیشل کمیشن میں بار کے نمائندے احسن بو نے ریکوزیشن پر دستخط سے انکار کیا تھا، اور بعد میں ان دو ججز کی ٹرانسفر روکنے میں اہم کردار کیا۔ سب کو پتہ ہے ان ججز کی ٹرانسفر کون چاہتا ہے۔ حکومت صرف 3 ججز کی ٹرانسفر میں دلچسپی رکھتی تھی جو کروا لی گئی، اور باتیں جو مرضی کرتے رہے سارا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور وہ کہانیاں جنتے رہے، عمر چیما یہ ادھر ادھر کی کہانیاں، طوطا مینا کی کہانیاں بتاتے رہیں گے، یہاں ہوتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ٹک ٹاکر جو ہے نا ثنا یوسف کا قتل کا ٹرائل دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی، اور افضل مجوکا کو کہا کہ آپ ٹرائل جاری رکھیں۔ اور آخری بات جو ہے، عمران خان کے ہسپتال منتقل اور واپسی کی خبر دینے والے محمد ظریف کہتے ہیں کہ شہباز کی جو مرضی آپ کہتے ہیں اس بارے میں، کچھ مٹیریل میں بھجوا رہا ہوں سلمان صفدر صاحب کو اس حوالے سے، کچھ اس کانٹیکس کے حوالے سے۔ بہت جلد میں چیزیں انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔